بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. قابل صد احترام میرے پیارو، بزرگوں، عزیز و دوستو، انسان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں جو یہ رونقیں اور بہاریں عطا فرمائی ہیں، یہ اس نے اپنی نعمتیں انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر، سرخرو ہو کر اپنی طرف واپس لوٹنے کے لیے عطا فرمائی، نہ کہ یہ جتنی نعمتیں اور ضروریات جو اللہ نے دی کہ اس پر دنیا اور دنیا پر مر مٹے، یہ اللہ نے اس لیے قاعدہ قانون نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ان کو استعمال کرنے کے میرے اللہ نے طریقے بھی بتلائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان لائے ہو جو لوگ، تابعداری نہ کرنا شیطان کے کاموں کی. شیطان کے کام کیا ہیں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کا حکم دے گا، جوئے کا تمہیں حکم دے گا، برائی کا تمہیں حکم دے گا، بت پانسے کا، بتوں کی عبادت کرنے کا، میرے علاوہ غیروں کے آگے جھکنے کا حکم دے گا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی تابعداری نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین. ماں باپ کہتے ہیں بیٹے ہم تجھے اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ماں باپ سے بڑا وفادار، ماں باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا. یار کہتا ہے میں تجھے سمجھا رہا ہوں، دیکھ لے کل کو مجھے جواب نہ، مجھے جب تو خسارے میں آئے گا تو پھر کل کو مجھے تو نے کچھ کہنا نہیں ہے. استاد شاگرد سے کہتے تیرے پاس 11 مہینے تیاری کر، فیل ہوگا مجھے نہ کہنا. اکیڈمی کے اندر پڑھانے والا کہتا ہے یار تیرے باپ مجھے ایک سیمیسٹر کی ایک سبجیکٹ کی اتنی فیس دیتے ہیں، پریشان نہ کرنا. تو ہر انسان کی آپ کو اس کا سمجھانا، اس کی تمہید، اس کا تسلی دینا آپ کی میری سمجھ میں آ رہا ہے، یار اچھی بات کہہ رہا ہے، یار اس کی بات مان لیں، ماننی چاہیے، بڑا ہے، سیاںا ہے، اس کے سفید بال ہیں، اس نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، عقل مند ہے، تجربے کار ہے، کاروباری آدمی ہے، ہر وقت پرے پنچایت میں بیٹھنے والا ہے، اس کی بات مان.
جب ایک بندہ انسان کو اتنا اعتماد میں لے سکتا ہے تو اللہ بھی تو اپنے بندے سے کچھ کہہ رہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ اس کا تابع دار بن، یہ تجھے دنیا میں بھی رسوا کرے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، یہ قیامت کے دن کہے گا میں نے کہا تھا جھکو میرے آگے۔ یہ کب آئے گا؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، جب دیکھے گا اللہ کی طرف سے کہ عذاب کی لہریں آ رہی، او ہو اللہ اسے پکڑ، اس نے مجھے کہا تھا یہ حق ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، وہ کہے گا نا 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 نا، میں نے کوئی نہیں کہا تھا، اسے آنکھیں نہیں دی تھی، عقل سلیم نہیں دی تھی، ذی شعور نہیں بنایا تھا، اسے دنیا کا رکھ رکھاؤ آتا تھا، تیری یاد تیری طرف پہنچنے کا اس راستہ نہیں آتا تھا، سب کچھ کے سامنے تھا، مسجد اس کے گھر کے سامنے تھی، اس سے پوچھ کیوں نہیں آیا؟ میں نے روڈ اٹکائے تھے، میں کلاشن لے کے کھڑا تھا، میں اس کی کن پٹی پہ بندوق کی نالی لے کے کھڑا تھا، کیوں نہیں آیا؟ اس سے پوچھ۔ اس نے کھاتے ہوئے میرے سے پوچھا، پیتے ہوئے میرے سے پوچھا، بیوی کے پاس جاتے میرے سے پوچھا، سارے کام اپنی مرضی سے کیے، جب تیری کبریائی کی تیری بڑائی بیان کرنے کی باری آئی تو کہہ رہے اس نے مجھے منع کیا تھا، نا 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 نا، آج اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیطان قیامت کے دن جتنے اللہ کے نافرمانی کے راستے قیامت کے دن آپ کے میرے مخالف ہوں گے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اللہ آپ فرما رہے کہ شیطان کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر ہمدرد کون ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، عدل و انصاف کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، جو تیرے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، تیرے اپنے ہیں، تیرے پرائے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا رشتہ سگے رشتوں سے زیادہ ہے۔ یہ تو حقوق العباد کے زمرے میں آ گئے، اپنی ذات کے بارے میں آئے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، خبردار برائی اور بے حیائی کے کاموں سے منع رہنا، دور رہنا۔ اب میرے عزیزو آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہو، پاکستان میں بسنے والوں، پاکستان سے باہر بسنے والوں، آپ کو مجھے پتہ ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ عبد الحلال کے سمجھانے کی ضرورت نہیں اس وقت میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، انسان دنیا کے اندر اتنی ترقی کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ یہ بھی کہتا ہے بابا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی اچھائی اور برائی کا، مجھے اپنی خوشی غمی کا خود احساس ہے۔ مرد تو مرد ہے، عورت بھی، بچی بھی باپ کے آگے اکڑ کے کھڑی ہو رہی ہے کہ بابا آپ کو سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر آپ نے مجھے سمجھانا تھا تو مجھے کالج یونیورسٹی کے حوالے کیوں کیا؟ اتنی روشن ضمیری کے ہوتے ہوئے، اتنے اجالے کے ہوتے ہوئے انسان پھر بھی گمراہی کی طرف جاوے، انسان پھر بھی میرے عزیزو اللہ اکبر، انسان پھر بھی دھوکے والے گھر کی طرف سے لوٹے تو میرے عزیزو اس دنیا کی زندگی کسے دھوکہ کھا کے لوٹے، پھر قیامت کے دن اللہ کو بلیم نہیں کرنا، اللہ کو انگلی نہیں اٹھانی، اللہ کی طرف نہیں کہنا۔ مالک کائنات تو صرف اتنا فرمائے گا اے دروغہ جہنم اس کو مارتا بھی جا اور اس سے پوچھتا بھی جا الم یاتکم نذیر، آج تجھے مار کیوں پڑ رہی ہے؟ بتا تجھے کوئی ڈرانے والا دنیا کے اندر نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جانا نذیر، الہ العالمین آیا تو تھا، ہم تو یوں کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے یہ مولویزم ہے، دفع کرو اسے پرے کرو۔ انہوں نے تو اللہ اکبر، اللہ اتنا ڈراتا نہیں جتنا بندوں نے ہمیں اللہ سے ڈرا رکھا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں ہے، اللہ اکبر، نو اعزاز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کائنات کی عورتوں میں اما ہاجنہ کو وہ اعزاز نہ ملا، اما سارہ کو وہ اعزاز نہ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو وہ اعزاز نہ ملا، بی بی آسیہ فرعون کی گھر والی کو وہ اعزاز نہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو اما ہاجنہ کو وہ اعزاز نہ ملا جو اعزاز اللہ نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، نو اعزازات عطا فرمائے۔ لیکن اللہ کا نبی سیدہ عائشہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کرنا، فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرح سے بچنا۔ اما عائشہ ہنسنے لگی کہ یا رسول اللہ اللہ کی جرح کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے جب سامنے سے گزرے گی ذرا بچنا، سوچ سمجھ کے گزرنا۔ اگر عائشہ تجھے اللہ نے کھڑا کر لیا اور یہ پوچھ لیا اے عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کہ سیدہ عائشہ کو فرمایا
جس کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، جس کی میرے عزیزو طہارت بیان کرنے کے لیے مالک کائنات نے سورہ نور کے اندر 10 آیتیں اتار دی۔ کون ہے صدیق کے گھر میں پلنے والی؟ کون ہے نبی کو اپنا گھر دینے والی؟ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، کوئی مسجد کے لیے پلاٹ وقف کرے گا، کوئی میرے عزیزو مدرسے کے لیے، کوئی ویلفیئر اداروں کے لیے میرے عزیزو کوئی ویلفیئر سوسائٹی کا کام کرے گا۔ اما عائشہ نے اپنا کچا سا حجرہ رحمت دو عالم کے نام کر دیا، مالک کائنات نے بھی اس حجرے کے دروازے پہ لکھ دیا عائشہ ہے تو مٹی کا کمرہ، لیکن قیامت کی صبح تک میں نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ کسی کے مکان پہ میں جاؤں گا، کسی کے مکان پہ حضرت قاری صاحب جائیں گے، کسی کے مکان پہ پیر صاحب جائیں گے، کسی کے مکان پہ دنیا کے عہدے والا جائے گا، کسی کے مکان پر دنیا دار جائے گا، دین دار جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے مکان کے دروازے کا کیا کہنا؟ 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے۔ یہ وہی باپ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ایک رات ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دے۔ رات وہ تھی جو ہجرت والی رات تھی، دن کون سا تھا؟ رات تو ہجرت کی تھی، دن کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مرتدین کا میرا عزیز و فتنہ کھڑا ہو گیا، زکوٰۃ دینے کا لوگوں نے انکار کر دیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے اوجھل ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اتنے اشتعال کے اندر آ گئے، اتنے غصے کے اندر آ گئے، فرمایا لوگو خبردار، اللہ کے نبی کو بھی گئے زیادہ دن نہیں ہوئے، جو زکوٰۃ میں مال کے اندر جانور دیتا ہے اونٹ نہیں دے گا، اونٹ دے گا اونٹ کے ساتھ رسی نہیں دے گا، ابو بکر ان کے ساتھ بھی جہاد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا، ابو بکر ذرا سوکھا ہو جا، اعتدال کے ساتھ کام لے، اپنے آنکھ کیوں گھوری ڈالی؟ اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جاہلیت کے اندر تو اتنا طاقتور تھا، اسلام میں اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ جملہ ابو بکر نے کہا میرے اوزار سارے کے سارے ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ دن تھا، رات وہ تھی جب 6,000 فٹ کی بلندی پر کندھے پہ اٹھا کے لے کے گیا عمر ساری زندگی کی جھولیاں، جھولی میں ساری زندگی کی نیکیاں جھولی میں رکھ لایا کہ ابو بکر یہ لے لے، 24 گھنٹے مجھے دے دے، وہ رات مجھے دے دے، وہ دل مجھے دے دے، رب اکبر کی قسم اے عمر اے صدیق، یہ تیری ساری زندگی کی نیکیاں، میری ساری زندگی کی نیکیاں عمر تیرے 24 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ کیسا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا؟ پچھلے جمعے ہجرت کا ذکر ہو رہا تھا، ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے سیرت کی۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج بند کمرے کے اندر سربراہان کی ملاقات ہوتی ہے، بات کرنے والا حیران ہوتا ہے بات لیک کیسے ہو گئی، کون سا ایسا سیکیورٹی سسٹم ہے، کون سا ایسا کیمرہ ہے کہ بند کمرے کی دو بندوں کے درمیان پورے میڈیا میں چھا گئی۔ اگر اس دور کا جدت پسند یہ دور جدید کے اندر بند کمرے کی بات بار بتا سکتا ہے، تو جو بند کمرے دار ندوہ کے اندر ابو جہل بیٹھا باتیں کر رہا تھا، عقبہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، عاص بن وائل باتیں کر رہا تھا، یہ سارے مکے کے سردار باتیں کر رہے تھے، مالک کی کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، یہ ساری کی ساری کاروائی میرے نبی کو جا کے سنا دے۔ اللہ اکبر، تو تبلیغ کا اعلان کر رہا ہے، تو میری توحید کا اعلان کر رہا ہے، مکے کا کفر تیرے قتل کا ارادہ کر چکا ہے۔ اے اللہ آپ نے مجھے بتا بھی دیا، مالک میں کیا کروں؟ فرمایا میرا حبیب 13 سال مکے کی زندگی میں ہم نے تیرا رونا دیکھا، ہم نے تیرا تڑپنا دیکھا، ہم نے تیرے آنسوؤں کے ساتھ اللہ اکبر غمیل ہونا دیکھا۔ اے میرا پیارا ہم نے تجھے پریشان حال دیکھا، اے میرا حبیب خدیجہ کا جنازہ تو نے اٹھایا، اپنے چچے کی میت پہ تو رویا، اے میرا نبی تو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال فاقہ مستی میں زندگی گزار کے گیا، ہم نے سارا منظر دیکھ لیا، اب ایک بستی کو
تو نے آباد کرنا ہے، جس کو یثرب کہتے ہیں، جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، جس کو ارض الشفا کہتے ہیں، میرے عزیزو اس بستی کو تو نے آباد کرنا ہے، وہاں جا کر بیٹھنا تیرا کام ہے، تیرے قدموں کی برکت سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اسے اتنا پاپولر کر دوں گا، اسے اتنا مشہور کر دوں گا، اس ارض پاک کو اتنا قیمتی کر دوں گا، پوری مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا اپنا لٹانا قربان کرے گی، مدینے کی مٹی کے ایک ذرے پر سب کچھ فدا کر دے گی۔ یہ وہ مدینہ جسے کوئی جانتا نہیں ہے، یہ وہ مدینہ جو دنیا کے نقشے کے اوپر کوئی نہیں ہے، یہ وہی مدینہ میرے عزیزو اللہ اکبر کہ جس کا خود رسول پاک کو پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، لیکن میرے عزیزو آج جا کے دیکھ لو، یہ وہی وعدہ ہے جو بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار مدینہ نے کیا تھا، جب حج کرنے کے لیے آئے، مینا کے میدان میں آئے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو بلا تو رہے ہیں، آپ مکے والوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینے تو رہے ہیں، ذرا وعدہ تو ہمارے سے کر لو، ذرا پیار کی پینگے ڈال لو، ذرا پیار کے اندر اور مضبوطی پیدا کر لو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا وعدہ کرنا ہے؟ کملی والے کل تیرے رشتہ داروں سے آپ کے سمن، کل آپ کے رشتہ داروں سے آپ کے مراسم بحال ہو جائیں، ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر، کملی والے ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر۔ پھر رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو مہاجر میرے لیے اوپر کا کپڑا، انصار مدینہ، آپ نے گرے بال مبارک کو کھولا اور اندر سے کپڑا یوں نکالا، فرمایا اے مہاجر تم میرے لیے اوپر کا کپڑا، انصار مدینہ تم میرے لیے اندر استر کا کپڑا۔ اوپر کپڑے کا حصہ کچھ اور ہوتا ہے، نیچے والا حصہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس جسم سے کپڑا جدا نہیں ہو سکتا، انصار محمد تمہارے سے قیامت تک جدا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ سیانے تھے، جنت نہیں مانگی اور جنت تو آ گئی ہمارے گھر کے اندر۔ الہ العالمین میں کیا کروں؟ کیا کرنا ہے؟ چلو کوئی مدد کے لیے رشتہ دار کو پکارے گا، کوئی تعاون کے لیے اپنے قریبی کو پکارے گا، کہے گا یار تو میرا سنگتی ہے، تو میرا پیار ہے، دیکھ میں تیرے نل گل کرن لگا کسے نو نہ دسی۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب تیاری کیجئے۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہ فلانی گلی میں صدیق کا دروازہ ہے، چپ کیسے چلا جا۔ اللہ کوئی اہمیت تو ہوگی سیدنا صدیق کی، نبیوں کا سردار جا رہا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں گھر میں موجود، اما اسماء کہتی ہیں میں گھر میں موجود، ام رومان کہتی ہیں میں گھر میں موجود، عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں میں گھر میں موجود، عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں گھر میں موجود۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دروازے پر اللہ کے نبی کو آتے دیکھا، دوپہر کا وقت ہے، ہمارے پیار کی انتہا بڑھ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، میرے ابا نے چرپائی بچھا دی، اللہ اکبر، پیارے نبی بیٹھے، دائیں بائیں کر کے نظر گھمائی، صدیق پرائیویٹ بات ہے۔ اما اسماء کہنے لگی میں پاس بیٹھی سن رہی تھی، صدیق ان کو ذرا آگے پیچھے کر، تیرے سے بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو لوگ بیوی کا بھروسہ نہیں کرتے کہ تیری بھابی بیٹھی ہے، تو جان تیرا کم جانے سے پوچھ لے۔ وہ صدیق تیرے گھرانے کے کیا کہنے کہ کملی والے آپ بات کیجئے، میرا گھرانہ کٹ تو جائے گا، محمد تیری بات دروازے سے باہر نہیں جائے گی۔ اما عائشہ کہتی میرا بھی کان کھڑے ہو گئے۔ صدیق جی جی اللہ کا حکم ہے، کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ کتنا وفادار یار ہے، یوں نہیں کا تیاری کرنے دو، یوں نہیں کا بچوں کا کیا بنے گا، یوں نہیں کا کملی والے کہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کب میرا ابا حضور کے قدموں کے پاس آئے، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے کہ کملی والے میں نے بھی ساتھ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ فرمایا ابو بکر تجھے کیا پتا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تیرے بوئے پر خدا کے آرڈر سے آیا ہوں، تو نے ساتھ چلنا ہے۔ یہ وہی قصبہ اونٹنی ہے جو اللہ کے محبوب کو پیاری تھی، ببول کے پتے کھلا کھلا کر 2 اونٹنیاں تیار کی۔ اللہ کے نبی وہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں۔ اے ابو بکر 800 درہم کی جو تو نے اونٹنیاں لی، اگر تو اس کی قیمت نہیں لے گا، محمد عربی اس کی تیری اونٹنیوں کو قبول نہیں کرے گا۔
فرمایا محبوبہ تو 800 درہم کی بات کرتا ہے، صدیق غار کے اندر 14 ڈنگ سانپ کے کھا کر تیرے پر قربان ہونے کا ارادہ کر چکا ہے۔ تن ملتے دھن اولاد وی واری حضور تو سوچا ذرا ناز مہیا صدیق نے۔ اللہ میں کب سفر کروں؟ فرمایا سفر بڑا ہے، اللہ اکبر۔ پہاڑوں کا سفر تھا، سنگلاخ چٹانیں تھی، نوکیلے پتھر تھے، رستہ بے ترتیبہ تھا۔ فرمایا میرا حبیبہ رات کو جانا ہے، اللہ اکبر۔ تیاری گھر کے اندر کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر سارے مکے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آج اسلام کا سورج ڈوبو دیا جائے گا، آج اسلام کی شمع چراغ بجھا دی جائے گی۔ دروازے کی جھیری میں 100 سرداروں کو باہر دیکھا۔ اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو لکڑی بھی دفاع کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ فرمایا میرا نبی پریشان لو، دنیا کی طاقت نہیں، تیرا رب تو تیرے ساتھ ہے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جا کھڑے، وہیں کھڑے ذرا جھک جا اور ایک مٹھی مٹی کی بھر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اے میرا نبی سورہ یاسین کی تلاوت کر، یہ آیت پڑھ کے مٹی پہ پھونک مار دے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا باہر نکل کر مٹی پھینک۔ اللہ دائیں پھینکوں بائیں والے رہ جائیں گے، بائیں پھینکوں دائیں والے رہ جائیں گے، آگے پھینکوں پیچھے والے رہ جائیں گے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ مٹی اللہ اکبر میری طرف پھینک دے، مٹی میری طرف اچھالنا تیرا کام ہے، ان کافروں کی آنکھوں میں پھینک دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں کر کے مٹی اچھالی، سب کی آنکھوں کے اندر مٹی گری۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں آنکھیں ملتے رہ گئے۔ میرا محبوب سو ننگی تلواروں کے نیچے سے اللہ کی رحمت کے سائے سے سیدھا صدیق کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ جانے سے پہلے علی، اللہ علی جی جی یہ سبز رنگ کی چادر لے لے، میری چرپائی پہ لیٹ جا۔ کیا کروں؟ فرمایا مکے والے مجھے صادق الامین کہتے ہیں، میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، مجھے سچا مانتے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ دنیا یہ نہ کہ امانتیں ساتھ لے گیا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح لٹائیو واپس آ جانا۔ اے علی جب تک تو نہیں آئے گا محمد فلانی جگہ، اللہ اکبر، تیرا انتظار کرے گا، تیرے ساتھ مدینے میں داخل ہوگا۔ ایمانداری سے بتاؤ 100 تلواریں باہر نکلی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چادر لے کے سو رہے ہیں۔ فرمایا لوگو اس رات مجھے اتنی نیند سکون سے آئی، ساری زندگی میں اتنی نہیں آئی۔ مکے کے کافر کھڑے تھے لیکن محبوب نے کہہ دیا جب تک تو نہیں آئے گا مدینے میں داخل نہیں ہوں گا، فلانی جگہ تیرا انتظار کروں گا۔ اوے لوگو رب اکبر کی قسم ہے مجھے کافروں پر بھروسہ نہیں ہوا، محمد کی بات پر مجھے یقین آ گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا، علی مر نہیں سکتا جب تک رحمت عالم سے تیری دوسری ملاقات نہ ہو جائے۔ اس وقت سبز چادر کے نیچے علی کو دیکھ کر پوری دنیا کا کفر گھبرا گیا۔ آج سبز روزے میں صدیق عمر کو دیکھ کے پوری دنیا کا کفر گھبرا رہا ہے۔ ابو بکر جی آ گیا تیرے دروازے پر کا تیاری کر کے بیٹھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا شروع ہوا۔ حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں مکے کی گلی سے نکلا، ابو بکر کبھی ادھر کو ہو جاتا ہے، کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ میں نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ابو بکر ساتھ چل یا پیچھے چل، میرے پیچھے کیوں گھوم رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ پتہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ دشمن کا پتہ کوئی نہیں، گھات لگا کے نہ بیٹھو، دائیں طرف کبھی ہوتا ہوں، بائیں طرف ہوتا ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کملی والے دشمن کا تیر آئے، ابو بکر کا سینہ کام آئے، محمد تیرا بال بھی
نگاہ نہ کر سکے، کیونکہ دنیا کی امانت علی کے حوالے کر دی، رب کائنات کی امانت پروردگار عالم نے صدیق کی جھولی کے حوالے کر دی۔ اگر کملی والے تجھے کوئی نقصان ہو گیا بتا، میں ساری امت کو رب کی امانت کا کیا جواب دوں گا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب لے کے چلے، اللہ اکبر، نوکیلے سے پتھر، ابھی بھی میرے عزیزوں بڑے سے بڑا طاقتور، ابھی پچھلے دنوں میرے عزیزوں غار سور پہ کھڑے تھے، جبل سور، بیل، اس کی آپ چوٹی کو دیکھیں گے، بیل نما، دو سینگ اس طرح، جبل سور، بیل کی شکل کا، سور کہتے ہیں بیل کو، وہ پہاڑ کی چڑھتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، ڈھلان میں اترتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ جب بچوں کو بتایا، میں اپنے بچوں کو، عبد السمیع معاویہ کو، یہ غار سور ہے، صدیق کی جھولیاں بات قیامت تک کی، وہ دوڑ کے چلے، ہانپتے کانپتے 5 منٹ بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بابا یہاں کون چڑھے گا؟ تو چڑھا نہیں جاتا۔ میں نے کہا کون نہیں چڑھے گا بلکہ چڑھ گیا، رب اکبر کی قسم ہے، بیڑا پار کر گیا، قیامت کے دن محمد، قیامت تک محمد کے مزار کا ساتھی بن گیا ہے۔ 6000 فٹ کی بلندی، اللہ اکبر، کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے، نوکیلے پتھر صدیق کے پیروں میں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی امانت صدیق کے کندھوں پر۔ کیا عالم ہوگا، پشت پہ رحمت دو عالم سوار ہوں گے اور آپ کے پاؤں صدیق کے سینے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ کیا عالم ہوگا، صدیق اکبر کے سر کے اوپر محمد عربی کے دونوں ہاتھ ہوں گے۔ پہنچے اس غار کے دہانے پر، اللہ اکبر، جہاں دنیا جا کر سعادت بیٹھنا، اس کی زیارت کرنا، 2 نفل پڑھنا سعادت سمجھتی ہے۔ صدیق یہاں 2 نفلوں کی جگہ نہیں ملے گی، تجھے 3 دل گود میں محمد کو سلانے کی جگہ اللہ نے عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچے غار سور میں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، پہنچے غار سور میں، عبداللہ بن ابو بکر کی ڈیوٹی لگا دی، سارا دن بکریاں چرانی ہے۔ مکے والے جو آپس میں چمگوئیاں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری رات کو تو نے آ کے بتانی ہے۔ اسماء سے کہہ دے بیٹی سارا دن انتظار کریں گے، رات کا وقت ہوگا، روٹی تو لے کے آنا۔ چھوٹی سی بیٹی 6000 فٹ کی بلندی پر، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بکریاں چرائے گا، اللہ اکبر۔ یہ معاملے واپس کے اندر طے ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ادھر غار میں، ادھر کفار مکہ علی رضی اللہ عنہ کے میرے عزیزوں پاس پہنچ گئے۔ اے علی، اللہ اکبر، سب نے کہا یہ مصطفیٰ سو رہا ہے، اللہ اکبر۔ چادر ہٹائی تو چہرہ علی کا نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی، اے علی کہاں ہے مصطفیٰ؟ یوں نہیں کہا پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہ جہاں جانا تھا۔ کہاں سے گئے؟ جہاں سے گئے۔ کہاں گئے؟ کہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، کہ تجھے پتہ ہے اگر میرے عزیزو علی بتا دیتے تو پھر میرے عزیزو وفاداری نہ رہتی، دماد سسر کا رشتہ نہ رہتا، میرے عزیزو بتلا دیتے تو پھر میرے عزیزو اعتماد اٹھ جاتا۔ کہ پتہ ہے اپنی طاقتوں کے وار، اپنی تلواروں کے وار کر کے خون تو نکال سکتے ہو، محمد کا چھپا رہا سینے سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو ادھر غار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق نے غار کی حالت دیکھی، کہا محبوبہ ذرا ٹھہر جائے، مجھے ٹیپ ٹاپ کرنے دے، مجھے ذرا بنانے دے۔ اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، غار کی صفائی کی، اپنی پگڑی سے کہتے ہیں غار کی صفائی کی، اور کرتے مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر 14 سوراخ پورے کر دیے۔ جب غار کے اندر سوراخ پورے کر دیے، آلتی پالتی میک مار کر صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ کملی والے آؤ، بیڈ روم تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا صدیق تو اپنی ڈیوٹی دے، اللہ اکبر، کبوتری تو اپنی ڈیوٹی دے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، پھٹ ایک درخت نکل، سبزہ بھی اس کی ٹہنیوں پر ہو، پہاڑ کے سامنے دامن کے اوپر آ جا، بکری تو بھی آ جا، ان ٹہنیوں کے درمیان پہاڑ کے دانے پر دروازے پہ جالا دے دے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے یہ اللہ کی سیکورٹی ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، جو محمد کی حفاظت کے لیے اللہ نے سب کو پہرے دار کھڑا کر دیا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر اپنی جھولی میں لے کے لیٹا ہوا ہے اور اپنی آنکھوں کا کہہ رہا ہے خبردار خبردار، اجازت نہیں ہے پلکیں جھپکنے کی، اجازت نہیں آنکھیں بند ہونے کی، رب اکبر کی قسم تو بے وفائی میرے سے کرے گی تو صدیق تو اللہ اکبر تیرے سے بے وفائی کرے گا، خبردار، دل میں جھپک رات میں بند ہو، لیکن آج چہرہ مصطفیٰ میں گنجائش کوئی نہیں، اللہ نے آج مجھے موقع دے دیا، یہ دکھاتے رہے میں چہرہ انور دیکھتا رہوں۔ شاہ ولی اللہ پھٹ پڑے، شاہ ولی اللہ سے ران آ گیا، فرمایا لوگو صدیق کی جھولی میں سر مصطفیٰ کا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ریل پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا ہو، صدیق دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ دکھا رہے تھے، اچانک میرا عزیزو صاحب آیا اور اس نے آ کر آپ کے پاؤں میں ڈسا، صدیق نے جنبش کھائی، اللہ اکبر، اپنی گود کو اپنے قابو میں رکھا، میرے عزیزو ادھر صدیق گود کو قابو رکھ رہا ہے، ادھر اما عائشہ جب تیمم کا حکم آیا تو اپنی گود کو قابو رکھ رہی ہے، اللہ اکبر، باپ کھونچے مارتا رہا، انگوٹھے مارتا رہا، سیدہ عائشہ کی بغل میں، اے عائشہ تیری وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، کہ ابا مار دے، مار مار کے جسم تو چھل نہیں کر سکتا ہے، اس گود کو حرکت نہیں دوں گی یہاں، کیونکہ سارے نبیوں کا سردار آرام فرما رہا ہے۔ صدیق کہنے لگے صاحب مار، یعنی جسم کے انگ انگ کو زہریلا کر دے، لیکن اللہ اکبر آج یار کو بیدار کر دوں، صدیق کی وفاداری، صدیق کی یاری نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا صدیقہ آج میں نے تیرا یہ منظر دیکھ لیا، آج میں نے تیری وفا دیکھ لی، اللہ اکبر، آج تجھ نے محبوب کو گود میں سلایا، میں قیامت تک محبوب کی گود میں صدیق تجھے سلاؤں گا، اللہ اکبر، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، وہاں دنیا دیکھے گی، پیر محل کا مسلمان بھی دیکھے گا، ہرجانے کا چیچا وطنی کا دیکھے گا، باہر والے بھی دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے، اللہ اکبر، اندھیرے میں تو میں دیکھ رہا ہوں، دنیا کے اجالے میں دنیا کو دکھاؤں گا، اللہ اکبر، آج تین دل کی وفاداری کا حق ادا کر رہے، اللہ اکبر، اس نے تین دل گود میں سلایا، یہ قیامت کی صبح تک گود میں لے کے لیٹا ہوا ہے، نہیں یقین آتا، جاؤ جاؤ حضور کے روزے پر مواجہ شریف پہ جانا، سب سے پہلے لکھا ہوگا ہونا سیدنا صدیق اکبر، پھر لکھا ہونا سیدنا عمر، پھر ادھر لکھا ہونا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا صدیق تو نے یار کی وفاداری نبھائی، یار نے قیامت کی صبح تک مزار کی وفاداری نبھا دی ہے۔ جب سانپ کے ڈنگ چلتے رہے، وار چلتے رہے، صدیق کے جسم میں زہر پھیلتا رہا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی رحمت عالم آرام فرما رہے، میرے نبی کی آنکھیں بند، صدیق کی آنکھیں پلک پڑی، صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ اکبر، نبی آرام فرما رہے، اللہ برکت عطا فرمائے، نبی آرام فرما رہے، صدیق کی آنکھ سے آنسو نکلا، اور میرے پیارو کسی کا آنسو ماں کی آغوش میں، کسی کا آنسو باپ کے دامن میں، کسی کا آنسو بیوی کے پہل پلے میں، کسی کا آنسو ہتھیلی پر، کسی کا آنکھوں رخسار پر، واہ صدیق تیرا کیا کہنا، تیرے آنکھ کے پانی کے مقدر جاگ گئے، تیرا آنسو گرا تو محمد کے چہرے کے اوپر گرا، جب آنسو کا گیلا پن دیکھا حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا صدیق کیا ہوا، اللہ اکبر، خیر تے کیا ہوا، اور میرے پیارو آج دنیا کے گیلے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے پریشان تھا تو میرا حال نہیں پوچھا، چل حال پوچھتا مجھے دلاسا ہو جاتا، واہ صدیق تیری کون کون سی ادا کو بیان کروں، کون کون سی وفا کو بیان کروں، اللہ اکبر، صدیق اس وقت زہر کا کیا ہوگا، اس وقت سانپ کے ڈسنے کا کیا ہوگا، جب محبوب نے پوچھا ہوگا یار تجھے کیا ہوا، صدیق اکبر نے غار کے دہانے کی طرف اشارہ کیا، کملی والے میری خیر ہے، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی، اے کملی والے اگر میرے جنبش کھانے سے، میرے ہوا کرنے سے، میرے رونے سے کملی والے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں امت کو کیا جواب دوں گا، خدا کی عدالت میں کیسے کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، جب محبوب نے دیکھا صدیق پریشان ہے، ادھر زہر اثر دکھا رہا ہے، ادھر دشمن حملہ کر رہا ہے، فرمایا صدیق لا تحزن الا اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ اکبر، میرے محبوب فکر نہ کر، صدیق کو کہہ دے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا، جب تم دو تھے دونوں میں سے ایک پریشان تھا، اس نے کہا کیا بنے گا، اللہ اکبر، محبوب نے میرے عزیزوں غاروں میں، پہاڑوں میں، رات کے اندھیرے میں، دل کے اجالے میں، تنہائی میں مار کھا کھا کر، چپڑے اڑا اڑا کر کس کو پکارا،
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جب سارے مکے کا کفر دھکے کھا گیا، سیدھا صدیق کے دروازے پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، دروازہ بجا، صدیق کا ایک کائنات کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ بچی عمر کی کچی لیکن ایمان کی پکی، تو نے رات کو روٹی لے کے غار کے دروازے پہ پہنچنا ہے۔ وہاں صدیق سارے انتظام کر کے گیا۔ جب رات کا وقت آیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھانا لے کے جا رہی ہے، ابو جہل دروازے پر آیا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ کہنے لگا دروازہ کھول بیٹی۔ سمجھ گئی، اماں بہن بھائی سب کی طرف دیکھا، کیا ہے کہ میں جواب دوں کہ نہیں نہیں ذمہ داری میری، جواب میں دوں گی۔ باہر نکلی، کیا ہوا آج کیوں شور میرے دروازے پر ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، یوں نہیں پوچھا مصطفیٰ کہاں ہے، کہ بیٹی بتا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، سوچ میں پڑ گئی، اللہ میں کیا کروں، نہ کر دوں تو صداقت نہیں رہے گی، ہاں کر دوں تو بے کی یاری نہیں رہے گی، ہاں کر دوں تو باپ کی وفاداری نہیں رہے گی۔ میں اسماء ابو بکر جس کو لقب صدیق ملا، اگر میں کہہ دوں مجھے پتہ کوئی نہیں تو لوگ کہیں گے جان قربان کرنے کے لیے، بچانے کے لیے صدیق کی بیٹی نے بھی تو جھوٹ بولا تھا۔ کہنے لگی ابو جہل مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی نہیں، اگر میں نے بتا دیا تو باپ کی وفاداری پہ انگلی اٹھ جائے گی، باپ کے پیار پہ، باپ کی یاری پہ حرف آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی سی بچی، یوں ابو جہل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھپڑ مارا، حضرت اسماء کا کان کا پردہ پھٹا، کان چرا، بالی زمین کے اوپر گر رہی، پورے ہاتھ کا نشان ماتھے پر، پورے ہاتھ کا نشان چہرے پر، آنکھ کا حالہ کالا ہو گیا۔ دیکھ دیکھ، اللہ اکبر، تیرا بچہ موبائل میں ذہین ہے، تیرا بچہ کمپیوٹر میں ذہین ہے، واہ صدیق کائنات، تیری بہن خدا کی قسم محمد سے وفاداری میں ذہین ہے، کہ پہلے دکھوں کے مارے غار میں، اب میں جا کر یہ زخم دکھاؤں محمد کا دل اور غمگین ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، اتنی جلدی میں کھانے کا ڈبہ تیار کیا، کپڑا کوئی کتر نہ ملی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر توشہ دان کو باندھا اور باقی جو دوپٹہ بچا تھا اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو دیکھو تو صحیح صدیق کا پیار، اور اللہ اکبر میرے عزیزو جب غار میں پہنچے، حضرت اسماء کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، نبوت والا ہاتھ سر پہ آیا ہوگا اور ہاتھ کا اشارہ نشان دیکھ کر، کالے کالا رنگ دیکھ کر، کالا نشان دیکھ کر، چھپا دیکھ کے پوچھا بیٹی تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا کچھ نہیں ہوا، آپ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا، صدیق مجھے نہیں بتائے گی تجھے بتائے گی، تو پوچھ کیا ہوا؟ اسماء بتا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو ان سے اجازت لو، زبان سے سناؤں یا آنکھ سے دکھاؤں؟ اللہ اکبر، جب کہا کہ آنکھ سے کیا دکھائے گی، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ او لوگو، اولاد کا درد ہو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، صدیق کے گھرانے پہ درد ہے آمنہ کے لال سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ نشان دیکھا، اللہ اکبر، یوں کر کے نبوت والا دامن آسمان کی طرف پھیلا دیا، غار کے اندھیرے میں پھیلا دیا۔ اے اللہ، میں تو صدیق کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اللہ تیرے صدیق کے گھرانے نے بھی میرے پر احسانوں کی انتہا کر دی، قیامت کے دن اللہ بدلے تو اتارنا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں وفاداریاں دیکھو، ادھر میرے عزیزوں بیٹا رات کو بکریاں لے کے آتا ہے اور دودھ دیتا ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے راہ پہنچاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، او لوگو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صحابہ وفاداری نبھا گئے، صحابہ ایمانداری نبھا گئے، صحابہ خلوت میں جلوت میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں غلامان مصطفیٰ کا بننے کا میرے عزیزوں، اللہ اکبر، پوری دنیا کو اعتماد کے اندر لے کے چلے گئے۔ ضرورت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی کرنی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے سے وفاداری بھی کرنی ہے، صحیح معنوں میں غلام رسول بنے۔ کوئی غلام نبی، کوئی غلام بخش، کوئی محمد بخش، کوئی غلام رسول ہے۔ آج واجو اللہ ہم سب کو غلام رسول بنائے، اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں، وفاداران رسول میں، حبداران رسول میں، یاران رسول میں، انشاءاللہ میرے عزیزوں، ہم ارادہ کریں دین پر چلنے کا، نیکی کی طرف بڑھنے کا۔ ہم امیدیں تو لگا کے رکھیں، اللہ ہماری امیدوں پہ پانی نہیں پھیرے گا بلکہ ہماری امیدوں کو قبول فرمائے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنی گناہوں والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر جو زندگی گزری، اللہ سے معافی مانگے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کا ارادہ بھی کرے، وعدہ کرے۔ 3 مرتبہ زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ عمل
کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔